محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، اس کو جب ہم نے پڑھا تو حکم تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو درود پڑھو میرے محبوب پر، سلام پڑھو، یہ حکم ہے۔ جب پہلے حصے کو دیکھتے ہیں تو پہلا حصہ درود و سلام مصطفیٰ کا حکم نہیں، پہلا حصہ خبر ہے، اور خبر کوئی انسان نہیں دے رہا، خبر رب ہو کر خود دے رہا کہ ایمان والو درود و سلام مصطفیٰ یہ ایسی عبادت ہے کہ پیدا کرنے والا رب خود خبر دے رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ خبر دے رہا ہے کہ ایمان والو میں یعنی رب اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ پہلے خبر دی اور اس کے بعد کیا کیا ہے؟ بولے حکم دیا ہے۔ بات کہیں بھی کوئی سمجھ نہیں نہ آتی تو کیونکہ میں ہر مہینے آپ کے پاس آتا ہوں لہذا جھجکنے کی ضرورت نہیں، کھڑے ہو کے بے شک پوچھ لیں، لیکن یہاں سے جائیں تو آپ کا دل یہ کہے کہ اس آیت سے متعلق کچھ چیزیں ہم سمجھ کے آ رہے ہیں۔ تو پہلے درود و سلام مصطفیٰ یہ واحد عبادت ایسی ہے کہ جس کا اللہ پاک نے حکم بعد میں دیا اور پہلے کیا دی ہے؟ خبر دی ہے۔ آپ پڑھیں ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے، وآلہ وسلم۔ اگلی بات، تو جب یہ خبر دی کہ اللہ درود بھیجتا ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، تو اللہ نہیں اس طرح کو پڑھتا، اللہ تعالیٰ کو جملہ نہیں پڑھتا، تو اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ وہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرتا رہتا ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ اچھا، اب کیونکہ اللہ درود بھیجتا ہے تو یہ درود اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے، کیونکہ اللہ درود بھیج رہا ہے نا، تو جو کام اللہ کرے تو وہ اللہ کی سنت بن جاتی ہے۔ تو یہ حکم خدا بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے، بولیں حکم خدا بھی اور سنت خدا بھی ہے۔ اب یہ پوری آیت میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اذان سے پہلے نہیں پڑھنا اور اذان کے بعد پڑھنا، اور یہ پہلے پڑھ دیا ہے اور یہ شرک بدعت ہو گیا ہے، اس پوری آیت میں کہیں بھی نہیں لکھا۔ وقت کی قید ہی نہیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ظہر ٹائم پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، جب بھی پڑھیں، مطلق فرما دیا ہے، اس میں وقت کی قید نہیں ہے۔ اور جو وقت کی قید لگاتا ہے اس کے کوئی اپنے ہی مقصد ہوں گے، قرآن کا مقصد اس میں شامل نہیں۔ جو کوئی وقت کی قید لگاتا ہے کہ اس جگہ پڑھنا اور اس جگہ نہیں پڑھنا، اس کے کوئی اپنے مقاصد ہوں گے، اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا کیا مقصد ہے۔ تو قرآن پاک نے کہیں بھی وقت کی قید نہیں لگائی، تو یہ اللہ کی سنت بھی بن گئی اور اللہ کا کیا بن گیا؟ حکم بھی بن گیا۔ اب دو چیزیں آ گئیں، اللہ کا حکم اور اللہ کی سنت، بولیں ذرا۔ اب ان دونوں کا مقام کیا ہے اور اہمیت کیا ہے؟ خبر کی اہمیت کیا ہے اور حکم کی اہمیت کیا ہے؟ اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے بات آپ کو سمجھا کے بعد میں پوچھنی بھی ہے، وہ یہ کہ حکم بدلتا رہتا ہے مگر خبر سنت نہیں کبھی بدلتی۔ حکم بدلتا رہتا ہے، سنت کبھی نہیں بدلتی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ آپ 12 کوہ میں رہ رہے ہیں، یہاں کے مقیم ہیں آپ، تو جب مسجد میں گھر میں نماز ظہر پڑھیں گے تو فرض کتنے پڑھیں گے؟ عصر کے فرض کتنے پڑھیں گے؟ تو 4 فرض پڑھیں گے آپ۔ جو ہی آپ نے یہاں سے ارادہ کیا کوئی 90 کلومیٹر سے زائد سفر کا، یعنی آپ لاہور جانے لگے یا آگے، تو جو ہی آپ نے 12 کو چھوڑا تو پھر آپ نے فرض کتنے پڑھنے ہیں؟ 2۔ اس کو قصر نماز کہتے ہیں،
تو 4 فرض پڑھنے کا حکم کس کا تھا اور 2 پڑھنے کا کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے۔ بتائیں حکم بدلا یا نہیں بدلا؟ کب بدلا؟ جب آپ کی پوزیشن بدلی۔ پہلی پوزیشن تھی آپ کی مقیم، مقیم سے آپ مسافر ہوئے تو اللہ کا حکم بدل گیا۔ اسی طرح کسی کو کوئی بیمار ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تو اس کو اندیشہ ہے کہ شاید میں بیمار ہو جاؤں گا، تو وضو کرنے کا حکم خدا کا ہے، سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 6 میں فرمایا۔ تو اگر یہ اندیشہ ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اب وضو کی بجائے کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ وضو کرنے کا حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اور تیمم کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ آپ کی صحت کے اندر اپ ڈاؤن آیا نا معاملہ، تو حکم بدل گیا۔ اسی طرح آپ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو روزہ رکھنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ آپ مسافر ہیں، لمبا سفر ہے، اس میں بھی حکم ہے کہ روزہ بعد میں رکھ لینا، روزہ چھوڑ دو، تو چھوڑنے کا حکم بھی کس کا؟ اللہ کا۔ اور روزہ رکھنے کا حکم بھی کس کا؟ اللہ کا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی جب شریعت اور جب آپ کو آپ کی نبوت میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو جتنی بھی اللہ نے اولاد دی وہ جوڑے جوڑے کی شکل میں دی نا، سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے، تو 2 بچی بچہ صبح ہوتے اور بچی بچہ شام کو ہوتے، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ تو وہ ان کا آپس میں ہی نکاح کرا دیا جاتا، صبح والی بیٹی کا شام والے بیٹے سے، شام والی بیٹی کا صبح والی، تو یہ ایک ہی رحم سے آئے ہیں، تو اس مناسبت سے یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، لیکن نکاح ہو رہا ہے ان کا۔ یہ کس نبی کی شریعت کی بات کر رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ مگر یہ جو شریعت ہے، شریعت محمدی، اس میں بہن بھائی کا آپس میں نکاح منع کر دیا گیا، نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے اندر پوری لسٹ آ گئی کہ ان کا ہوتا ہے آپس میں اور ان کا آپس میں نہیں ہوتا۔ تو اگر اس شریعت میں ہوتا تھا تو تب بھی حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ آج حضور کی شریعت میں نہیں ہوتا تو یہ بھی حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو دیکھیں شریعت بدلی تو حکم بدل گیا، موسم بدلا تو حکم بدل جاتا ہے، صدیاں زمانہ بدلا تو حکم بدل گیا، آپ کی صحت کے معاملات بدلے تو حکم بدل گیا، آپ کی پوزیشن بدلی تو حکم بدل گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ بولیں ذرا، اللہ کا حکم بدلتا رہتا ہے، لیکن ایک چیز نہیں بدلتی، وہ شریعت چاہے آدم کی ہو یا نوح کی، ابراہیم کی ہو یا اسماعیل کی، بلکہ زمانے جب نہ تھے تب کی بھی بات ہے، زمانے ختم ہو جائیں گے تب بھی یہی ہے، آج بھی، کل بھی، پچھلا کل بھی، اگلا کل بھی، اگلی صدیاں بھی اگر نہیں بدلے گی تو رب کی سنت نہیں بدلے گی، اور رب کی سنت ایک ہی ہے، وہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اپنے محبوب نبی محمد پر درود و سلام بھیجتا رہتا، یہ اس کی سنت ہے۔ بلند آواز سے کہیں مرحبا، بولو۔